ہر روزانہ بہترین اسلامی واقعات یا بہترین احادیث سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی جل جلالہ جس سے محبت کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی جل جلالہ کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ سے محبت شروع ہوتی ہے تو اس کی محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارے قول و عمل سے اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے اور عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت چپ رہنا بھی سکھاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کر اللہ تعالی جل جلالہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساسات بیان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے سوا ان کو کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالی جل جلالہ پر بھروسہ رکھو، تمہارے سارے کام بنانے کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ کافی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج و عمرہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو اور مہمانوں کی خدمت کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دو۔ اللہ تعالی جل جلالہ پر اور آخرت پر ایمان۔ حضرت سیدنا ابو شریح الکعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ایک دن رات تو انعام کے طور پر خدمت کرے، 3 دن رات مہمانی ہے اور اس کے بعد صدقہ ہے، اور مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تنگ آ کر خود ہی گھر سے چلا جائے۔ رات اور دن کے فرشتے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں، اور عصر اور فجر کی نمازوں میں دونوں وقت کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہے، تو اللہ تعالی جل جلالہ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ بندوں کے احوال کا سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جس وقت ہم ان کے پاس پہنچ گئے تھے تو اس وقت بھی وہ اس حال میں تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی اپنے بندوں پر کتنی رحمت ہے، کتنی شفقت ہے کہ نماز کے اوقات میں اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ لمبی عمر اور وسیع رزق۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، جو شخص اپنی لمبی عمر اور رزق وسیع کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے رہیں، اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالی جل جلالہ سے ڈرتا رہے اور صلہ رحمی کرتا رہے۔ یہ حدیث ہمیں مزید تاکید کے ساتھ نیکی، تقوی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت بتاتی ہے، جو دنیاوی اور اخروی برکتوں کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے